ناظرین، سید جعفر علی گبول میڈیا کے ساتھ آپ نے ہندوستان کی ایک فلم کا گانا سنا ہوگا، اندھیری راتوں میں سنسان راہوں پر ایک مسیحا نکلتا ہے جسے لوگ شہنشاہ کہتے ہیں۔ تو فلمیں جو بنتی ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں۔ میں آج ایک ایسے مسیحا سے ملاؤں گا جس کا تعلق تو صحافت سے ہے، لیکن یہ جو آج کل ایک ٹریڈ چلا ہے اصلی صحافی جعلی صحافی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ یہ اصلی صحافی ہیں یا جعلی صحافی ہیں، لیکن میں ان کے لیے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ میرے لیے اصلی اس لیے ہیں کہ میری زندگی میں جب بوچھال آیا، میری زندگی میں جب بہت سے مسئلے مسائل آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے خاندان، میرا برادری، میرے دوست احباب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ گمنام سپاہی جس سے میں آج آپ کی ملاقات کرواؤں گا، تو یہ گمنام سپاہی نے میرا ساتھ دیا، بہت بڑھ کے ساتھ دیا۔ اور جب ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلا تو پتہ چلا اس طرح کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جو یہ بنا کسی کو بتائے، بنا کسی کے حق اور سچ کا ساتھ دینے والی شخصیت ہے۔ ان کا تعلق تو صحافت سے ہے، لیکن ان کی اس ملک کے اوپر یا اس پوری دنیا کے اوپر ایک گہری نظر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جس شخص کی دنیا کے اوپر یا اپنے ملک کے اوپر گہری نظر ہو، اسی کو شاید صحافی کہتے ہیں۔ تو میں جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ کسی تعارف کے تو محتاج نہیں ہو سکتے، عام لوگ بہت کم جانتے ہو، لیکن صحافتی حلقے کے اندر یہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں شکیل راجپوت صاحب کا، جن کا میڈیا سے آج سے نہیں بلکہ کافی سالوں سے ان کا میڈیا سے تعلق ہے۔ تو میں شکیل صاحب سے پہلے آپ کی سلام دعا کرواتا ہوں، اس کے بعد ان سے چند سوال کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جعفر بھائی، آپ نے بہت زیادہ بتا دیا، اس کو کہتے ہیں ذرے کو آفتاب بنا دینا۔ تو بہرحال آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی ٹیم کی بڑی مہربانی کہ آپ لوگ آئے، مجھے عزت دی، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کے قارئین کو ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جتنا کچھ آپ نے مجھے کہا ہے یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی ذرا نوازی۔ شکیل بھائی، آج کل ایک بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ میں سب سے پہلے تو یہی کہوں گا کہ اصل صحافی ہوتا کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پیپر میڈیا ہے، ایک الیکٹرانک میڈیا ہے، اور آج کل ایک نیا میڈیا جو جنم لے چکا ہے جس کو ہم سوشل میڈیا کے نام سے بہت جانتے ہیں۔ تو ان میں یہ صحافت یہ اعتبار سے کیا فرق کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا والا پرنٹ میڈیا والے کو صحافی نہیں مانتا، اور پرنٹ میڈیا والا بیچارہ ڈرتے ڈرتے الیکٹرانک میڈیا والے کو صحافی مانتا ہے، یا پھر احساس کمتری کے سبب اس کو صحافی مانتا ہے۔ حالانکہ دونوں ہی صحافی ہیں۔ پرنٹ میڈیا مدر انڈسٹری ہے۔ آپ پرویز مشرف کے دور سے تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو پرنٹ میڈیا ہی تھا۔ ایک عام ہفتہ روزہ اخبار جو ہے اس کا ایک رپورٹر، ایک صحافی، وہی تمام تر رپورٹنگ کر رہا ہوتا تھا اور تمام تر چیزیں لوگوں کو بتا رہا ہوتا تھا، آگاہی دے رہا ہوتا تھا۔ اسی کی بڑی ایک ریسپیکٹ تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر تبدیلیاں آتی ہیں۔ پرویز مشرف نے جس کو عامر کہتے ہیں، جس کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، جس کو آئین توڑنے والا کہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو غدار تک قرار دے دیا گیا اس ملک میں۔ مطلب کتنی افسوس کی بات ہے۔ اس نے یہاں قوم کو زبان دی۔ اس آدمی نے آپ کے ہاں یہ الیکٹرانک میڈیا جو ایکٹیو ہے، یہ اسی کے دور میں سب کو لائسنس ملے تھے۔ تو ٹھیک ہے، ہر کسی کو اپنے پیرامیٹر میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ الیکٹرانک میڈیا ہے تو اس کو اپنے پیرامیٹر میں رہنا چاہیے، پرنٹ میڈیا ہے تو اس کو اپنے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنی حدود میں رہیں گے تو آپ دوسروں کو غلط نہیں کہیں گے۔ آپ جب اپنی حدود سے تجاوز کریں گے تو پھر آپ دوسروں کو غلط کہیں گے۔ تو پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کو آپ الیکٹرانک میڈیا کا ہی نام دیجئے، کیونکہ وہ سوشل جو بھی سائٹس ہیں وہ سب الیکٹرانک سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو سب صحافی ہیں، سب اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر اس میں کچھ چند کالی بیڑیں گھس آئی ہیں، بلیک شیپس جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کو کک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ لوگ عموماً داڑھی والے کو دہشت گرد کہا کرتے تھے۔ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا کہ جس نے داڑھی رکھی ہے وہی دہشت گرد ہے۔ میں اس کو دوسرے پیرائے میں دیکھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے دہشت گرد نے داڑھی رکھ لی ہو۔ تھوڑا باریک سا فرق ہے سمجھنے کا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ جسے غلط صحافی کہا جا رہا ہے، کرمنل صحافی کہا جا رہا ہے، وہ صحافی ہی نہ ہو اور کسی کرمنل نے صحافتی لبادہ اوڑھ لیا۔ یہ بھی تو پاسبل ہے۔
شکیل صاحب ایک چیز اور میں جو بہت زیادہ اس بات کو کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، وہ یہ کہ لینگویج کیا چیز ہوتی ہے. ہم جب تک صحافی کو جانتے ہیں تو یہ جانتے ہیں ادب و آداب اور طریقہ کار، جیسے کہ پیپر میڈیا کے اندر کسی کا بھی نام لیتے ہوئے بڑا خیال کیا جاتا ہے کہ اس کو صحاب لکھنا ہے یا اس کو کیا، لیکن الیکٹرانک میڈیا میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ مختلف ناموں سے اور بڑے عجیب سے ناموں سے پکارا جاتا ہے. تو کیا یہ صحافت کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں، صحافت نام ہی تہذیب کا ہے. صحافت کے لیے میں آپ کو ایک چیز تھوڑی سمجھاؤں. بڑے بڑے صحافی بیٹھے ہیں، اب کہیں گے پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے یہ. صحافت جو ہے وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ آرڈنری کام نہیں ہے صحافت کرنا. صحافت ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کا ایکسٹرا آرڈنری کام ہے. صحافت ہر کوئی نہیں کر سکتا. آپ کسی رکشہ ڈرائیور کو صحافی بنا دیں تو اس کو کہیں نہ کہیں آپ اس کی صحافت میں رکشہ کی ڈرائیونگ ضرور دیکھ لیں گے. اس کا وے آف ٹاکنگ بتا دے گا کہ صحافی ہے یا نہیں ہے. تو اگر آپ تعلیم یافتہ لوگ صحافت میں لائیں گے، تعلیم یافتہ لوگوں کی تربیت کریں گے، یا کم تعلیم یافتہ ہے لیکن اس کی تربیت صحیح خطوط پر ہوئی ہے اور اسے آپ صحافت میں لائیں گے. اچھا، اس کو لانا ضروری بھی ہے. یہاں میں یہ چیز بھی تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں. اس کو لانا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، شکیل راجپوت ہے یا دوسرے صحافی ہیں، کسی نے 22 سال دیے ہیں، کسی نے 35 سال دیے ہیں، کسی نے 40 سال ہو گئے ہیں کسی کو صحافت کرتے ہوئے. اس نے لائف ٹائم کے لیے تو یہاں نہیں رہنا. آپ نیا خون بھی تو دیں گے نا جرنلزم کو. نئی نسل کو بھی تو متعارف کروائیں گے جرنلزم سے، اور جرنلزم کو متعارف کروائیں گے نئی نسل سے. تو جو نئے لوگ آپ لے کے آ رہے ہیں وہ وقت کی ضرورت ہے اور ان کو آنا بھی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چند بنیادی چیزوں کو نظر انداز نہ کریں. وہ بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ آپ اس کی تعلیم پر توجہ دیں، اور تعلیم اگر اس کی کم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تعلیم کا کم ہونا کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ صحافت میں آ رہا ہے. تو صحافت صلاحیتوں کی بنیاد پر بھی ہے. بہت سے تعلیم یافتہ ہیں وہ صحافت نہیں کر سکتے، لیکن بہت سے کم تعلیم یافتہ ہیں وہ صحافت اچھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے صلاحیتوں کو دیکھنا ضروری ہے. اس کے لیے اس کی تربیت ہونا ضروری ہے. جب تک آپ اس کی آبیاری نہیں کریں گے وہ سوسائٹی کو آپ ایک اچھا صحافی نہیں دے سکیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی تعلیم یافتہ کم تعلیم ہے لیکن صحافتی صلاحیتیں اس میں موجود ہیں، وہ اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، تو اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرنا جہاں ایک صحافی کی ذمہ داری ہے وہاں عام آدمی کی بھی ذمہ داری ہے، وہاں خاص آدمی کی بھی ذمہ داری ہے. صحافی چونکہ والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو اصلاح معاشرہ کے لیے پیش کرتا ہے اور عوام کی نمائندگی کے لیے پیش کرتا ہے، اس لیے اس کو خود کو آئیڈیل کیریکٹر کا ہونا ضروری ہے. اس کا اپنا کردار مثالی ہو، اس کی اپنی بات چیت مثالی ہو، اس کا کام مثالی ہو، تاکہ وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے. اس کا ایسا کام ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے طبقے کے لیے، اپنی انڈسٹری کے لیے، اپنی صحافت کے لیے، ریاست کے چوتھے ستون کے لیے وہ شرمندگی کا باعث بنے. اور ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے کہ بہت سے، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ کرمنل قسم کے لوگ ہیں یا غلط قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے شیلٹر لینا ہوتا ہے صحافت کا، ہمارے ہاں ان کو انٹری دے دی جاتی ہے بنا ان کی صلاحیت دیکھے، بنا ان کی تعلیم دیکھے، بنا ان کا رجحان دیکھے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے صحافت بھی بدنام ہوتی ہے. ہفتہ روزہ اخبار جو ہے اس کا ایک رپورٹر، ایک صحافی، وہی تمام تر رپورٹنگ کر رہا ہوتا تھا اور تمام تر چیزیں لوگوں کو بتا رہا ہوتا تھا، آگاہی دے رہا ہوتا تھا. اسی کی بڑی ایک ریسپیکٹ تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر تبدیلیاں آتی ہیں. پرویز مشرف نے، جس کو عامر کہتے ہیں، جس کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، جس کو آئین توڑنے والا کہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو غدار تک قرار دے دیا گیا اس ملک میں. مطلب کتنی افسوس کی بات ہے. اس نے یہاں قوم کو زبان دی. اس آدمی نے آپ کے ہاں یہ الیکٹرانک میڈیا جو ایکٹیو ہے یہ اسی کے دور میں سب کو لائسنس ملے تھے. تو ٹھیک ہے، ہر کسی کو اپنے پیرامیٹر میں رہ کر کام کرنا چاہیے. الیکٹرانک میڈیا ہے تو اس کو اپنے پیرامیٹر میں رہنا چاہیے. پرنٹ میڈیا ہے تو اس کو اپنے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. جب آپ اپنی حدود میں رہیں گے تو آپ دوسروں کو غلط نہیں کہیں گے. آپ جب اپنی حدود سے تجاوز کریں گے تو پھر آپ دوسروں کو غلط کہیں گے.
تو پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کو آپ الیکٹرانک میڈیا کا ہی نام دیجئے، کیونکہ وہ سوشل جو بھی سائٹس ہیں وہ سب الیکٹرانک سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو سب صحافی ہیں، سب اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں اگر اس میں کچھ چند کالی بیڑیں گھس آئی ہیں، بلیک شیپس جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کو کک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ لوگ عموماً داڑھی والے کو دہشت گرد کہا کرتے تھے، ایک ٹرینڈ بن گیا تھا کہ جس نے داڑھی رکھی ہے وہی دہشت گرد ہے۔ میں اس کو دوسرے پیرائے میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے دہشت گرد نے داڑھی رکھ لی ہو، تھوڑا باریک سا فرق ہے سمجھنے کا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ جسے غلط صحافی کہا جا رہا ہے، کرمنل صحافی کہا جا رہا ہے، وہ صحافی ہی نہ ہو اور کسی کرمنل نے صحافتی لبادہ اوڑھ لیا، یہ بھی تو پاسبل ہے۔ شکیل صاحب ایک چیز اور میں جو بہت زیادہ اس بات کو کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، وہ یہ کہ لینگویج کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم جب تک صحافی کو جانتے ہیں تو یہ جانتے ہیں ادب و آداب اور طریقہ کار، جیسے کہ پیپر میڈیا کے اندر کسی کا بھی نام لیتے ہوئے بڑا خیال کیا جاتا ہے کہ اس کو صاحب لکھنا ہے یا اس کو کیا، لیکن الیکٹرانک میڈیا میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ مختلف ناموں سے اور بڑے عجیب سے ناموں سے پکارا جاتا ہے، تو کیا یہ صحافت کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں صحافت نام ہی تہذیب کا ہے۔ صحافت کے لیے میں آپ کو ایک چیز تھوڑی سمجھاؤں، بڑے بڑے صحافی بیٹھے ہیں، اب کہیں گے پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے یہ۔ صحافت جو ہے وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ آرڈنری کام نہیں ہے صحافت کرنا، کم ہے، کم تعلیم ہے، لیکن صحافتی صلاحیتیں اس میں موجود ہیں۔ وہ اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، تو اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرنا جہاں ایک صحافی کی ذمہ داری ہے، وہاں عام آدمی کی بھی ذمہ داری ہے، وہاں خاص آدمی کی بھی ذمہ داری ہے۔ صحافی چونکہ والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو اصلاح معاشرہ کے لیے پیش کرتا ہے اور عوام کی نمائندگی کے لیے پیش کرتا ہے، اس لیے اس کو خود کو آئیڈیل کیریکٹر کا ہونا ضروری ہے، اس کا اپنا کردار مثالی ہو، اس کی اپنی بات چیت مثالی ہو، اس کا کام مثالی ہو، تاکہ وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے۔ اس کا ایسا کام ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے طبقے کے لیے، اپنی انڈسٹری کے لیے، اپنی صحافت کے لیے، ریاست کے چوتھے ستون کے لیے وہ شرمندگی کا باعث بنے۔ اور ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے کہ بہت سے، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ کرمنل قسم کے لوگ ہیں یا غلط قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے شیلٹر لینا ہوتا ہے صحافت کا، ہمارے ہاں ان کو انٹری دے دی جاتی ہے بنا ان کی صلاحیت دیکھے، بنا ان کی تعلیم دیکھے، بنا ان کا رجحان دیکھے۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے صحافت ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کا ایکسٹرا آرڈنری کام ہے۔ صحافت ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کسی رکشہ ڈرائیور کو صحافی بنا دیں تو اس کو کہیں نہ کہیں آپ اس کی صحافت میں رکشہ کی ڈرائیونگ ضرور دیکھ لیں گے، اس کا وے آف ٹاکنگ بتا دے گا کہ صحافی ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر آپ تعلیم یافتہ لوگ صحافت میں لائیں گے، تعلیم یافتہ لوگوں کی تربیت کریں گے، یا کم تعلیم یافتہ ہے لیکن اس کی تربیت صحیح خطوط پر ہوئی ہے اور اسے آپ صحافت میں لائیں گے، اچھا اس کو لانا ضروری بھی ہے۔ یہاں میں یہ چیز بھی تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں، اس کو لانا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں شکیل راجپوت ہے یا دوسرے صحافی ہیں، کسی نے 22 سال دیے ہیں، کسی نے 35 سال دیے ہیں، کسی نے 40 سال ہو گئے ہیں کسی کو صحافت کرتے ہوئے، اس نے لائف ٹائم کے لیے تو یہاں نہیں رہنا۔ آپ نیا خون بھی تو دیں گے نا جرنلزم کو، نئی نسل کو بھی تو متعارف کروائیں گے جرنلزم سے، اور جرنلزم کو متعارف کروائیں گے نئی نسل سے۔ تو جو نئے لوگ آپ لے کے آ رہے ہیں وہ وقت کی ضرورت ہے اور ان کو آنا بھی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چند بنیادی چیزوں کو نظر انداز نہ کریں۔ وہ بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ آپ اس کی تعلیم پر توجہ دیں، اور تعلیم اگر اس کی کم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تعلیم کا کم ہونا کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ صحافت میں آ رہا ہے تو۔ صحافت صلاحیتوں کی بنیاد پر بھی ہے، بہت سے تعلیم یافتہ ہیں وہ صحافت نہیں کر سکتے، لیکن بہت سے کم تعلیم یافتہ ہیں وہ صحافت اچھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے صلاحیتوں کو دیکھنا ضروری ہے، اس کے لیے اس کی تربیت ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ اس کی آبیاری نہیں کریں گے وہ سوسائٹی کو آپ ایک اچھا صحافی نہیں دے سکیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی تعلیم یافتہ کم ہے، کم تعلیم ہے،
لیکن صحافتی صلاحیتیں اس میں موجود ہیں. وہ اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. تو اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرنا جہاں ایک صحافی کی ذمہ داری ہے, وہاں عام آدمی کی بھی ذمہ داری ہے, وہاں خاص آدمی کی بھی ذمہ داری ہے. صحافی چونکہ والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو اصلاح معاشرہ کے لیے پیش کرتا ہے اور عوام کی نمائندگی کے لیے پیش کرتا ہے, اس لیے اس کو خود کو آئیڈیل کیریکٹر کا ہونا ضروری ہے. اس کا اپنا کردار مثالی ہو, اس کی اپنی بات چیت مثالی ہو, اس کا کام مثالی ہو, تاکہ وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے. اس کا ایسا کام ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے طبقے کے لیے, اپنی انڈسٹری کے لیے, اپنی صحافت کے لیے, ریاست کے چوتھے ستون کے لیے وہ شرمندگی کا باعث بنے. اور ہمارا شر میں طاقت ہے, اور دی بھی اللہ رب العزت نے, خیر کو بھی طاقتور بنایا اس نے. تو اب اگر یہ ایسے شر پسند عناصر ظاہر طاقتور بھی ہوتے ہیں, ان کے سوشل کانٹیکٹس بھی اچھے ہوتے ہیں, لیکن پھر آزمائش بھی تو یہیں سے شروع ہوتی ہے نا. تو پولیس پہ یہ الزام غلط ہے, لیکن اگر ایسے کچھ پولیس والے ہیں پورے محکمے میں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کو بھی اجاگر ہونا چاہیے. اچھا, ایک چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ ٹیلی ویژن پہ جب ہم نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کسی میت کی یا لاش کی دکھائی جاتی ہے تو اس کی تصویر کو مخص کر دیا جاتا ہے یا کسی جلی ہوئی شخص کی. لیکن جب یہ آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے راشن دیا جا رہا ہے یا کسی لڑکی کے بھاگنے کی کوئی خبر ہوتی ہے تو اس لڑکی کو یا اس کی تصویر کو بالکل ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, تو کیا یہ صحافت کے اندر غیر مناسب چیز نہیں ہے؟ ہاں, یہ بڑی زبردست بات آپ نے کہی. اب یہ بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی میری بات, لیکن لگنے دیں, سچ تو سچ ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا, اب وہ مجھے بحیثیت صحافی سمجھیں کہ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں یا بحیثیت انسان اور ایک پاکستانی. میں یہ کہتا ہوں اگر ایک جگہ ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, خدا نہ کرے, اور اس میں 4 خواتین زخمی ہو جاتی ہیں, چند خواتین زخمی ہو جاتی ہیں, اور وہ ہاسپٹل میں بیڈس پہ پڑی ہیں زخمی حالت میں, اس میں ہمارا میڈیا ان کی تصویریں بنا کر چینلز پر بھی دکھا رہا ہے اور اخبارات میں بھی ظاہر کر رہا ہے. تو میں یہاں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا آپ کے سوال کے حوالے سے, ایسے ہمارے صحافی دوستوں سے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, پہلے تو میں دعا کرتا ہوں, اگر ان کی اپنی فیملیز کی خواتین کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو کیا ان کی تصویریں بھی وہ اسی طرح ٹی وی چینل پر دکھائیں گے, اسی طرح اخبارات میں چھاپیں گے؟ اس کے جواب میں آپ کی بات کا جواب ہے. اگر میری فیملی محترم ہے, میری فیملی عزت دار ہے, تو پھر دوسری کی فیملی بھی عزت دار ہے, دوسرے کی عورتیں بھی قابل احترام ہیں. اگر میں اپنی فیملی کی شکلیں نہیں دکھا سکتا ایسی کنڈیشن میں, تو میں کسی کی ماں بہن کی کیوں دکھاؤں؟ تو میں تو اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور غلط ہے اور قابل اصلاح ہے. ہمارے جو اشاعتی یا نشریاتی شعبوں سے وابستہ جو بھی ہمارے دوست ہیں, ان کو چاہیے اس میں اپنی اصلاح کریں. شکریہ شکیل صاحب. ہمیں تو بہت سے سوالات شکیل صاحب سے کرنے تھے, کیونکہ شاذ و نادر یہ موقع ملتا ہے کہ اتنے سینئر صحافی سے گفتگو, لیکن ان کی اپنی ذاتی مصروفیات اور ان کے ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بھی شہر کے حالات پہ خبریں اور وہ کرنا اور شہر پہ بہت زیادہ گہری نظر رکھنی ہے, تو لہٰذا ہم اجازت چاہیں گے. کیمرہ مین محمد علی کے ساتھ سید جعفر علی کو گبول میڈیا سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.